الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان نبینا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے قیام رمضان اور وتر۔ برادران مکرم، رمضان کی راتوں کا قیام ان نیک اعمال میں سے ہے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مسنون قرار دیا ہے، ہمیں ان کی ترغیب دی ہے اور ان کی عظیم فضیلت اور زیادہ اجر کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو ایمان رکھتے ہوئے اجر و ثواب سمجھ کر رمضان کا قیام کرے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ایسا فضل عظیم ہے کہ ہر مومن اس کی آرزو کرتا ہے۔ ایمانن کے معنی یہ ہے کہ اس کے حق ہونے کا اقرار کرے اور اس کے عظیم ثواب کو سچ جانے۔ احتساباً کے معنی یہ ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو اور اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے اخلاص سے عمل کیا جائے۔ جو شخص امام کے ساتھ اس وقت تک نماز پڑھتا رہے جب تک وہ نماز سے فارغ نہ ہو جائے تو اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ، یعنی جو امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ وہ لوٹ جائے تو اس کے لیے ایک رات قیام کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جان لیجئے کہ امام کو وتر سے پہلے چھوڑ دینا، جیسا کہ کچھ لوگ کرتے ہیں، اس عظیم ثواب کے حصول میں ایک قسم کی کوتاہی کرنا ہے۔ بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی آخری تینوں رکعتوں میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ ان کے علاوہ صورتیں پڑھنے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس بارے میں معاملہ وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی اے اللہ، میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیری ناراضگی اور تیری معافی کے ذریعے تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے ذریعے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف پورے طور پر نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کا سلام پھیرتے تو سلام کے فوراً بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس، یعنی میں پاکی والے بادشاہ کی تسبیح بیان کرتا ہوں کہتے تھے۔ تیسری بار آواز کھینچتے اور بلند کرتے تھے۔ قنوت میں ثابت دعا جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو سکھایا ہے، یہ ہے، جیسا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات اقولہن فی قنوت الوتر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے ہیں جنہیں میں قنوت وتر میں کہتا رہوں۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک وانہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت، یعنی اے اللہ، مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے ہدایت دی ہے، مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، دوست بنائے گئے لوگوں میں شامل کر کے مجھے دوست بنا، جو کچھ تو نے دیا ہے اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، تو نے جو فیصلہ کیا ہے اس کی برائی سے ہمیں بچا، کیونکہ تو ہی فیصلہ کرنے والا ہے اور تجھ پر کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا، اور جس کا تو والی مددگار ہو وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی کر لے اسے عزت نہیں مل سکتی، تو بابرکت اور بزرگ ہے۔ دعا میں ہاتھوں کو اٹھانے کی سنت یہ ہے کہ دعا کرنے والا دونوں ہتھیلیوں کو ملائے
اور ان کا پیٹ یعنی اندرونی حصہ چہرے سے قریب رکھے۔ ہاتھ اٹھانے اور دعا کرنے کے بعد نمازی اپنے ہاتھوں کو نیچے گرا لے اور ان کو اپنے چہرے پر نہ پھیرے۔ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے فَأَمَّا مَسْحُ الْيَدَيْنِ بِالْوَجْهِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ فَلَسْتُ أَحْفَظُهُ عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ، یعنی دعا سے فارغ ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنا تو دعائے قنوت میں مجھے سلف میں سے کسی سے معلوم نہیں ہے۔ دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعائیں کرنے کے حریص تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستحب الجماویع من الدعاء ویدعو ما سوى ذلک، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جامع دعاؤں کو پسند فرماتے تھے اور اس کے علاوہ دعاؤں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میرے فاضل بھائیوں، ہمیں امام کے ساتھ تراویح پڑھنے اور اسے بغیر کسی کمی کے پورے طور پر ادا کرنے کا حریص ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ کے ہاں عظیم اجر اور عزت حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔